بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدوں میں حدود نہیں قائم کی جائیں گی اور بیٹے کے بدلے باپ کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1401۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان شخص کا خون جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، حلال نہیں سوائے 3 باتوں میں سے کسی ایک کے، یا تو وہ شادی شدہ زانی ہو، یا جان کو جان کے بدلے مارا جائے، یا وہ اپنا دین چھوڑ کر جماعت مسلمین سے الگ ہو گیا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1402۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جس نے کسی ایسے ذمی کو قتل کیا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل تھی، تو اس نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، لہذا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آئے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1403۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے رسول کے لیے مکہ کو فتح کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، جس کا کوئی شخص مارا گیا ہو اسے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو معاف کر دے یا قصاص میں اسے قتل کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1405۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو شریح کعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ کو اللہ نے حرمت والا یعنی محترم بنایا ہے، لوگوں نے اسے نہیں بنایا، پس جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اس میں خونریزی نہ کرے، نہ اس کا درخت کاٹے۔ اب اگر کوئی خونریزی کے لیے اس دلیل سے رخصت نکالے کہ مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا تھا، تو اس کا یہ استدلال باطل ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے میرے لیے حلال کیا تھا، لوگوں کے لیے نہیں، اور میرے لیے بھی دن کے ایک خاص وقت میں حلال کیا گیا تھا، پھر وہ تا قیامت حرام ہے۔ اے خزاعہ والو، تم نے حذیل کے اس آدمی کو قتل کیا ہے، میں اس کی دیت ادا کرنے والا ہوں۔ سن لو، آج کے بعد جس کا بھی کوئی آدمی مارا جائے تو مقتول کے ورثاء کو 2 چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہوگا، یا تو وہ اس کے بدلے اسے قتل کر دیں یا اس سے دیت لے لیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1406۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی قتل کر دیا گیا تو قاتل مقتول کے ولی یعنی وارث کے سپرد کر دیا گیا۔ قاتل نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے اسے قصداً قتل نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اگر وہ قاتل اپنے قول میں سچا ہے پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ چنانچہ مقتول کے ولی نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ آدمی رسی سے بندھا ہوا تھا تو وہ رسی گھسیٹتا ہوا باہر نکلا، اس لیے اس کا نام ذوالنساء یعنی رسی یا تسمے والا رکھ دیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1407۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر پر امیر مقرر کر کے بھیجتے تو خاص طور پر اسے اپنے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت فرماتے اور جو مسلمان اس کے ساتھ ہوتے انہیں بھلائی کی وصیت کرتے۔
چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے اس کے راستے میں جہاد کرو، جو کفر کرے اس سے لڑو، جہاد کرو مگر مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، بد عہدی نہ کرو، مصلح نہ کرو اور نہ کسی بچے کو قتل کرو۔ حدیث میں کچھ تفصیل ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1408، یہ حدیث صحیح ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے، لہذا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تمہارے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1409، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی دیت میں غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا تھا وہ کہنے لگا، کیا ایسے کی دیت دی جائے گی جس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ چیخا نہ آواز نکالی؟ اس طرح کا خون تو ضائع اور باطل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شاعروں والی بات کر رہا ہے، حمل گرا دینے کی دیت میں غلام یا لونڈی دینا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1410، یہ حدیث صحیح ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو عورتیں سوکن تھیں، ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر یا خیمے کی میخ یعنی کھونٹی سے مارا تو اس کا حمل ساقط ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حمل کی دیت میں غرہ یعنی غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ فرمایا اور دیت کی ادائیگی اس عورت کے اسبا کے ذمے ٹھہرائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1411، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، امیر المومنین، کیا آپ کے پاس کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی ایسی تحریر ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، میں سوائے اس فہم و بصیرت کے جسے اللہ تعالیٰ قرآن کے سلسلے میں آدمی کو نوازتا ہے، اور اس صحیفے میں موجود ہر چیز کے کچھ نہیں جانتا۔ میں نے پوچھا، صحیفے میں کیا ہے؟ کہا، اس میں دیت، قیدیوں کے آزاد کرنے کا ذکر، اور آپ کا یہ فرمان ہے، مومن کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1412، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر کے بدلے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور اسی سند سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی دیت مومن کی دیت کا نصف ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1413، یہ حدیث صحیح ہے۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، دیت کی ادائیگی عاقلہ پر ہے، اور بیوی اپنے شوہر کی دیت سے میراث میں کچھ نہیں پائے گی، یہاں تک کہ ان کو ضحاک بن سفیان کلابی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک فرمان لکھا تھا، اشیم زبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت سے میراث دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1415، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ کھایا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو دانت کاٹنے والے کے دونوں اگلے دانت ٹوٹ گئے۔ وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معاملہ لے گئے تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو
اونٹ کے کاٹنے کی طرح کاٹ کھاتا ہے تمہارے لیے کوئی دیت نہیں۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1416۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تہمت کی بنا پر قید کیا، پھر الزام ثابت نہ ہونے پر اس کو رہا کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1417۔ یہ حدیث حسن ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، اور جس نے ایک بالشت بھی زمین چرائی قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1418۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1419۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کا مال ناحق چھینا جائے اور وہ اس کی حفاظت کے لیے دفاع کرتا ہوا مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1420۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1421۔ سہل بن ابو حسمہ اور رافع بن حدیج رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل بن زید اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہما کہیں جانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ جب وہ خیبر پہنچے تو الگ الگ راستوں پر ہو گئے۔ پھر محیصہ نے عبداللہ بن سہل کو مقتول پایا، کسی نے ان کو قتل کر دیا تھا، آپ نے انہیں دفنا دیا۔ پھر وہ یعنی راوی حدیث حویصہ بن مسعود اور عبد الرحمن بن سہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد الرحمن بن سہل ان میں سب سے چھوٹے تھے۔ وہ اپنے دونوں ساتھیوں سے پہلے اس معاملہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، بڑے کا لحاظ کرو۔ لہٰذا وہ خاموش ہو گئے اور ان کے دونوں ساتھیوں نے گفتگو کی۔ پھر وہ بھی ان دونوں کے ساتھ شریک گفتگو ہو گئے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن سہل کے قتل کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم لوگ 50 قسمیں کھاؤ گے کہ فلاں نے اس کو قتل کیا ہے تاکہ تم اپنے ساتھی کے خون بہا کے مستحق ہو جاؤ، یا کہا قتل کے خون کے مستحق ہو جاؤ؟ ان لوگوں نے عرض کیا، ہم قسم کیسے کھائیں جب کہ ہم حاضر نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا، تو یہود 50 قسمیں کھا کر تم سے بری ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا، ہم کافر قوم کی قسم کیسے قبول کر لیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ان کی دیت خود ادا کر دی۔ اس سند سے بھی سہل بن ابو حسمہ اور رافع بن حدیج سے اسی طرح اسی معنی کی حدیث مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1422۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں، یعنی قابل مواخذہ نہیں ہیں: سونے والا جب تک کہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور دیوانہ جب تک کہ سمجھ بوجھ والا نہ ہو جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1423۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ اس کے آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1425، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1426، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہارے بارے میں جو مجھے خبر ملی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے بارے میں آپ کو کیا خبر ملی ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے فلاں قبیلے کی لونڈی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کیا تو آپ نے حکم دیا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1427، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اعتراف کیا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ دوسری طرف سے آئے اور بولے، اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے پھر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ دوسری طرف سے آئے اور بولے، اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ اعتراف کرنے پر آپ نے رجم کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ ایک پتھریلی زمین کی طرف لے جائے گئے اور انہیں رجم کیا گیا۔ جب انہیں پتھر کی چوٹ لگی تو دوڑتے ہوئے بھاگے، حتیٰ کہ ایک ایسے آدمی کے قریب سے گزرے جس کے پاس اونٹ کے جبڑے کی ہڈی تھی۔ اس نے معاذ کو اسی سے مارا اور لوگوں نے بھی مارا، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جب پتھر اور موت کی تکلیف انہیں محسوس ہوئی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے اسے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 1428، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ اسلم کے ایک آدمی نے آ کر زنا کا اعتراف کیا تو آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس نے اقرار کیا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا، حتیٰ کہ اس نے خود 4 مرتبہ اقرار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پاگل ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے رجم کا حکم دیا، چنانچہ اسے عیدگاہ میں رجم کیا گیا۔ جب اسے پتھروں نے نڈھال کر دیا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، پھر اسے پکڑا گیا اور رجم کیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں کلمہ خیر کہا، لیکن اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1429، یہ حدیث صحیح ہے۔
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی کافی فکر مند ہوئے۔ وہ کہنے لگے اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون گفتگو کرے گا؟ لوگوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید کے علاوہ کون اس کی جرأت کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ نے آپ سے گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اپنی اس روش کی بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب کوئی اعلیٰ خاندان کا شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور حال شخص چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1430۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رجم کیا، اور میں نے بھی رجم کیا۔ اگر میں کتاب اللہ میں زیادتی حرام نہ سمجھتا تو اس کو مصحف میں لکھ دیتا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ قومیں آئیں گی اور کتاب اللہ میں حکم رجم سے متعلق آیت نہ پا کر اس کا انکار کر دیں گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1431۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ پر کتاب نازل کی۔ آپ پر جو کچھ نازل کیا اس میں آیت رجم بھی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ جب لوگوں پر زمانہ دراز ہو جائے گا تو کہنے والے کہیں گے، اللہ کی کتاب میں ہم رجم کا حکم نہیں پاتے۔ ایسے لوگ اللہ کا نازل کردہ ایک فریضہ چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ خبردار، جب زانی شادی شدہ ہو اور گواہ موجود ہوں یا جس عورت کے ساتھ زنا کیا گیا ہو وہ حاملہ ہو جائے یا زانی خود اعتراف کر لے تو رجم کرنا واجب ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1432۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ، زید بن خالد اور شبل رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ اسی دوران آپ کے پاس جھگڑتے ہوئے دو آدمی آئے۔ ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور بولا، اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کیجئے۔ یہ سن کر مدعا علیہ نے کہا، اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا، ہاں اللہ کے رسول، ہمارے درمیان آپ کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کیجئے اور مجھے مدعا بیان کرنے کی اجازت دیجئے۔ چنانچہ اس نے بیان کیا، میرا لڑکا اس کے پاس مزدور تھا، چنانچہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھا۔ لوگوں یعنی بعض علماء نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم واجب ہے، لہذا میں نے اس کی طرف سے 100 بکری اور ایک خادم فدیہ میں دے دی۔ پھر میری ملاقات کچھ اہل علم سے ہوئی تو ان لوگوں نے کہا، میرے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی واجب ہے اور اس کی بیوی پر رجم واجب ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے موافق ہی فیصلہ کروں گا۔ 100 بکری اور خادم تمہیں واپس مل جائیں گے اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے اسے شہر بدر کیا جائے گا۔ انیس، تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دو۔ چنانچہ انیس اس کے گھر گئے
اس نے اقبال جرم کر لیا، لہذا انہوں نے اسے رجم کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1433، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبادہ بنت صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خاص طور پر زنا کے احکام مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ نکال دی ہے۔ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ ملوث ہو تو 100 کوڑوں اور رجم کی سزا ہے، اور کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو تو 100 کوڑوں اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1434، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قبیلہ جوہینیہ کی ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زنا کا اقرار کیا اور عرض کیا، میں حاملہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو طلب کیا اور فرمایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب بچہ جنے تو مجھے خبر کرو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور پھر آپ نے حکم دیا، چنانچہ اس کے کپڑے باندھ دیے گئے۔ پھر آپ نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے اسے رجم کیا ہے، پھر اس کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ مدینے کے 70 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو سب کو شامل ہو جائے گی۔ عمر، اس سے اچھی کوئی چیز تمہاری نظر میں ہے کہ اس نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1435، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو رجم کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1436، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو رجم کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1437، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگائے اور شہر بدر کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کوڑے لگائے اور شہر بدر کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کوڑے لگائے اور شہر بدر کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1438، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، ہم سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے اور زنا نہ کرو گے۔ پھر آپ نے ان کے سامنے ایک آیت پڑھی اور فرمایا، جو اس اقرار کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جو ان میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہوا پھر اس پر حد قائم ہو گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور جس نے کوئی گناہ کیا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے بخش دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1439، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے تو اللہ کی کتاب کے مطابق 3 بار اسے کوڑے لگاؤ، اگر وہ پھر بھی یعنی چوتھی بار زنا کرے تو اسے فروخت کر دو، چاہے قیمت میں بال کی رسی ہی ملے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1440، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ
کہ علی رضی اللہ عنہ نے خطبے کے دوران کہا، لوگوں اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر حد قائم کرو، جس کی شادی ہوئی ہو اس پر بھی اور جس کی شادی نہ ہوئی ہو اس پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی نے زنا کیا، چنانچہ آپ نے مجھے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ میں اس کے پاس آیا تو دیکھا اس کو کچھ ہی دن پہلے نفاس کا خون آیا تھا، لہٰذا مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اسے کوڑے لگائے تو کہیں میں اسے قتل نہ کر بیٹھوں، یا انہوں نے کہا کہیں وہ مر نہ جائے۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے اسے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تم نے اچھا کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1441، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم کرتے ہوئے 40 جوتیوں کی سزا دی۔ مصر راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے شراب کی حد میں آپ نے 40 جوتیوں کی سزا دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1442، یہ حدیث ضعیف ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا آدمی لایا گیا جس نے شراب پی تھی۔ آپ نے اسے کھجور کی 2 چھڑیوں سے 40 کے قریب مارا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں ایسا ہی کیا۔ پھر جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس سلسلے میں لوگوں سے مشورہ کیا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، حدوں میں سب سے ہلکی حد 80 کوڑے ہیں۔ چنانچہ عمر نے اسی کا حکم دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1443، یہ حدیث صحیح ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شراب پیے اسے کوڑے لگاؤ، پھر اگر چوتھی بار پیے تو اسے قتل کر دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1444، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1/4 دینار اور اس سے زیادہ کی چوری پر ہاتھ کاٹتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1445، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1446، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والے ڈاکو اور اچکے کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1448، یہ حدیث صحیح ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پھل اور کھجور کے گابے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1449، یہ حدیث صحیح ہے۔ بسر بن ارطات رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جنگ کے دوران چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1450، یہ حدیث صحیح ہے۔